اپنے علم کو یا کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے پاس تھا انہوں نے ڈلیور کیا. لیکن آج رات جن باتوں کو میں بیان کرنے کو ہوں یقین جانے آپ بہت برکت حاصل کرنے کو ہیں. دنیا کے اندر بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ موقع نصیب ہوتے ہیں کہ وہ دعا کے اندر ٹھہر سکے. ایک ایسا میتھڈ، ایک ایسا کلیہ، ایک ایسی راہ جس کے تعلق سے آج تعلیم دینے جا رہا ہوں، دعا کے تعلق سے تعلیم دوں گا. اور جیسے وہ فیسٹیول منانے کے لیے خدا کی بارگاہ میں پوچھتے تھے، میں بھی چاہوں گا کہ میری کلیسیا جو ہے، خدا کی جو کلیسیا ہے، وہ اس دن کو کبھی مس نہ کرے. کیونکہ دعا ایک ایسا رابطہ ہے جس سے انسان خدا سے رابطہ رکھتا ہے، باتیں کرتا ہے. تو بھائیو بہنوں، اگر خدا سے باتیں نہیں ہوں گی تو پھر کس کام کی تعلیم ہے؟ کیا فائدہ زندگی کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہت علم انسان کے پاس آ جائے، دولت بھی آئے، شہرت بھی آئے، تندرستی بھی آئے، مگر وہ خدا سے بات نہ کر سکے، تو بڑی ہی میں چاہوں گا کہ یہ بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ انسان دعا کے اندر نہ ٹھہر پائے. دنیا کے اندر لوگوں نے دعا کے ذریعہ سے جب دعا کرنا شروع کی تو پھر وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے. غاروں کے اندر انہوں نے جگہ بنا لی تاکہ خدا کے ساتھ رابطہ قائم کریں، خدا کے ساتھ بات چیت کریں. انہوں نے غاروں کے اندر جا کر پھر ایسے ایسے ہال لیے جہاں پر خدا کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ عبادتیں کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں. اور جو کلیسیاں ہیں دعا کو اہمیت دیتے ہیں، یاد رکھیے وہ بہت آگے چلی جاتی ہیں. اور جو لوگ دعا کو نہیں جانتے، دعا کی اس بھید کو نہیں جان سکتے، جان پاتے، وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. دنیا داری کے اندر وہ کھو جاتے ہیں. وہ لوگ کلیسیاں صرف رسمی باتیں ہی کی جاتی ہیں. اور یاد رکھیے جو باتیں میں آج بیان کروں گا، میرا ایمان ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ بہت برکت کو حاصل کریں گے. تو خداوند کے کلام میں سے حزقیل کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی 30 آیت کے اندر یہ لکھا ہے. خداوند کے کلام لکھا، میں نے ان کے درمیان میں تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیح بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رخنا میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا. بس میں نے اپنا قہر ان پر نازل کیا اور اپنے غضب کی آگ سے ان کو فنا کر دیا، اور میں ان کی روش کو ان کے سر پر لایا. خدا فرماتا ہے. خداوند کی پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. جناب بولے آمین. آئیے خدا کے کلام کی آنر کرتے ہوئے زور تالیاں ہو جائیں گی. خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے، سنیے کہ میں نے ان کے درمیان میں تلاش کیا کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیح بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رخنا میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا. بس میں نے اپنا قہر ان پر نازل کیا اور اپنے غضب کی آگ سے ان کو فنا کر دیا، اور میں ان کی روشوں کو ان کے سروں پر لایا. خداوند خدا فرماتا ہے. تو میرا جو سبجیکٹ ہے، مضمون ہے رخنوں کے اندر کھڑا ہونا. ہاللیلویا. بھائیو بہنوں، یہ رخنا کے اندر کھڑا ہونا، یہ جو بات میں بتانے جا رہا ہوں آج رات، رخنا کے اندر کھڑا ہونا، یہ بہت ضروری ہے کہ انسان رخنا کے اندر کھڑا ہو. کہاں کھڑا ہو؟ رخنا کے اندر کھڑا ہونا پڑے گا. اور جو لوگ رخنا کے اندر نہیں کھڑا ہو پاتے، پھر شیطان گھرانوں کو، فیملی کو تباہ کر دیتا ہے. جھگڑے، فساد، مار کٹائی، پھر دوسروں کے خلاف باتیں کرنا، یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب رخنا میں کھڑا ہونے والا کوئی شخص نہ ہو. اور خداوند ایسے لوگوں کی سرچ کرتا ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے
جو رکھنا کے اندر کھڑا ہوتے ہیں. اب دیکھیے خدا کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی. انسان خدا کی تلاش کرتا ہے. انسان کی ڈیزائر مجبور کرتی ہے کہ وہ خدا کو تلاش کرے تاکہ خدا سے رابطہ قائم کرے, تاکہ خدا سے برکتوں کو حاصل کرے. مگر یہاں پر الٹ ہے. دیکھیے خدا ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے دنیا کے اندر جو رکھنا کے اندر کھڑا ہوتے ہیں, جو رکھنے کو سمجھتے ہیں. تو بھائیو بہنوں, بنی اسرائیل کے تعلق سے بتاؤں گا. بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ خدا سے دور ہو گئے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس قدر خدا سے دور ہو گئے کہ ایک جوتی کی خاطر, نشے کی خاطر, شراب کی خاطر, ڈرگس کی خاطر وہ کیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو فروخت کر دیتے تھے, بچوں کو بیچ ڈالتے تھے. اور لیڈرشپ کا بھی یہی حال تھا. جو لیڈر وہاں کے تھے وہ بھی انہی چکروں کے اندر پڑے ہوئے تھے. دولت کا لالچ, غیر قوموں کے پیچھے بھاگے کہ ہمیں کہیں سے دولت مل جائے, شہرت مل جائے. لہذا خدا نے پھر ان پر اپنے غضب کو نازل کیا. اب نازل کرنے سے پہلے خدا دنیا پر غور کرتا ہے. خدا نے بنی اسرائیل قوم میں سے دیکھا کہ کوئی مجھے ایک شخص ہی مل جائے جو رکھنا کے اندر کھڑا ہو جائے. جو کہاں کھڑا ہو جائے, رکھنا کے اندر کھڑا ہو جائے, تاکہ میں بنی اسرائیل کے لیے عدالت نہ کروں. رکھنا سے مراد کیا ہے؟ رکھنا سے مراد یہ ہے کہ دو شخصوں کے درمیان کھڑا ہو جانا. یعنی خدا اور انسان کے درمیان کھڑے ہونے والے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ رکھنا کے اندر کھڑے ہو جانا. بولیے, کہاں کھڑے ہو جانا؟ رکھنا میں کھڑے ہو جانا. یعنی انسان اور شیطان کے درمیان میں کھڑا ہو جانا, یہ کیا کہلاتا ہے؟ رکھنا میں کھڑے ہو جانا. تو بھائیو بہنوں, خدا کے کلام کے اندر بے شمار ایسی آپ کو سٹوری ملے گی. خداوند کے کلام میں لکھا موسیٰ, قوم بنی اسرائیل کے بارے میں لکھا ہے موسیٰ جب پہاڑ پر گیا 10 حکام وہاں پر لے کر آیا. لکھا قوم نیچے پہاڑ کے کیا کر رہی تھی؟ لکھا بت پرستی کر رہی تھی. انہوں نے ایک بچڑا بنایا, سونے کا بچڑا, گولڈ. اس کی ورشپ کر رہے ہیں, اس کے سامنے ناچ رہے ہیں. اور خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ جب آیا تو لکھا خدا کا غضب اس پر, قوم پر نازل ہونے کو تھا. خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں اس قوم کو مار دینا چاہتا ہوں. لیکن موسیٰ فوراً کیا ہوا, خدا اور بنی اسرائیل کے درمیان کھڑا ہو گیا. کہنے لگا خدا اگر تو قوم کو مارنے سے پہلے سب سے پہلے میرا نام کتاب حیات سے ہٹا ڈال. کہ اگر تو قوم کو مارنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے میرا نام کہاں سے مٹا دے؟ رکھنا کے اندر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا میرا نام کتاب حیات سے مٹا ڈال اگر تو قوم کو مار دینا چاہتا ہے. یعنی یہ شفاعتی دعا کرنا شروع ہوا. یعنی رکھنا کے اندر کھڑا ہونا یہ شفاعتی دعا کا ایک پیٹرن, ایک طریقہ ہے. جب ہم شفاعت کرتے ہیں دوسروں کے لیے تو لکھا ہے موسیٰ وہاں پر کھڑا ہوا ہے, اور لکھا ہے وہ درمیان میں کھڑا ہو گیا. قوم تھی ایک طرف, خدا کا غضب نازل ہونے کو تھا, خدا عدالت کرنے کو تھا. عدالت کا مطلب سزا دینے کو تھا قوم کو. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے موسیٰ درمیان میں کھڑا ہوا اور اس نے شفاعت کی دعا کی ہے, خداوند اگر تو قوم کو فنا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے میرا نام کتاب حیات سے مٹا ڈال. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس کی دعا کو سن کر خدا نے قوم کو معاف کر دیا. خدا کے جلال کے لیے ہم زور بھی کریں جا سکتے ہیں. تو بھائیو یہ ہے رکھنا کے اندر کھڑے ہو جانا. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے سیموئیل کے دور کے اندر بھی, سیموئیل جب پروفٹ تھا تو اس دور کے اندر بھی ایسا ہوا کہ قوم نے ضد کر لی. قوم نے کہا کہ ہمیں دنیا داری کا بادشاہ چاہیے. خدا کہنے لگا میں تمہارا بادشاہ ہوں. وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں چاہیے خداوند, ہمیں دنیا داری کا بادشاہ چاہیے. پھر سیموئیل پروفٹ ہے, نبی ہے, اور وہ کہتا ہے میں نبی ہوں. وہ کہتا ہے ہمیں نبی نہیں چاہیے, ہمیں بادشاہ چاہیے دنیا داری کا. تو خداوند کے کلام لکھا خدا کا قہر وہاں پر نازل ہوا, اور لکھا ہے وہاں پر بارش شروع ہو گئی.
وہاں پر فصل پکی ہوئی تھی، اور دیکھیے جب فصل پر بارش ہو جاتی ہے تو فصل تباہ ہو جاتی ہے، تو فصل تباہ ہو گئی، یعنی کال کا اندیشہ ہوتا ہے اس وقت، تو انہوں نے پھر بھی معافی نہیں مانگی، تو پھر سیمول ان کے درمیان میں کھڑا ہوا، خدا اور قوم کے درمیان میں سیمول کھڑا ہوا۔ سیمول نے کیا دعا کی؟ اس نے کہا میں قوم کے لیے دعا نہ کر کر گناہگار نہیں ہونا چاہتا، گناہ نہیں کرنا چاہتا، لہذا وہ اس درمیان میں کھڑا ہوا اور خدا اور قوم کے درمیان کھڑا ہوا، رخنا کے اندر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا خداوند اپنی قوم کو معاف کر دی، اور خدا نے پھر کیا کیا؟ اس قوم کو معاف کیا اور پھر بادشاہ دیا، اور سول بادشاہ دیا، اور بادشاہ کون سا دیا؟ سول بادشاہ۔ وہ دیکھنے میں بڑا قداور تھا، جان تھی اس کی، بڑا طاقتور لگتا تھا، اور کیا چلا رہا تھا؟ گدھے چلا رہا تھا۔ کیا چلا رہا تھا؟ گدھوں جیسی عقل تھی اس کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے خدا کو چھوڑ دیا، زندہ خدا کو چھوڑ کر جادوگروں کے پاس چلا گیا، فالکیوں کے پاس چلا گیا، اور وہاں پر سیمول کی روح کو بلانے لگا، یعنی خدا کو چھوڑ کر جادوگروں کے پاس بھاگ گیا، کیونکہ گدھے چراتا تھا، اپنے باپ کا گدھا ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور وہاں پر سیمول نے اسے بادشاہ مقرر کیا، لہذا اور داؤد بادشاہ کو دیکھیے، داؤد کیا چراتا تھا؟ کسی کو پتا؟ بھیڑ بکرے۔ ہاللیلویا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور یسوع مسیح نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو بھائیو بہنوں چرواہا تھا، تو پھر داؤد کو خدا نے کہا کہ یہ میرے دل کے مطابق مل گیا ہے۔ تو بھائیو بہنوں رخنوں کے اندر آپ کو مجھے کھڑا ہونا پڑے گا، اور خداوند کے کلام میں ایک اور چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سدوم عمورہ کا گناہ اس قدر بڑھ گیا، بدی اس قدر بڑھ گئی تھی، اس قدر بدکاری وہ کر رہے تھے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے خدا وہاں پر ابراہیم کے پاس آیا، خدا نے کہا ابراہیم سدوم عمورہ کی بدی کا شور آسمان تک پہنچا ہے، لہذا میں ان علاقوں کو آگ کی گندک سے کیا کروں گا؟ فنا کرنے لگا۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ابراہیم کو پتا تھا وہاں پر اس کا بھتیجا لوط تھا، لکھا ہے اس نے کہا خداوند تو نیکوں کو بدوں کے ساتھ ہلاک کر دے گا؟ خدا نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ اب دیکھیے وہ شفاعت کرنے لگا، انٹرسیکشن کرنے لگا، اس کو انٹرسیکشن بھی کہتے ہیں انگلش میں، شفاعتی دعا، انٹرسیکشن، یعنی لکھا ابراہیم خدا کے سامنے شفاعت کرنے لگا، دعا کرنے لگا، کہنے لگا خداوند کیا وہاں پر 50 آدمی ہو تو کیا تو ان کو بھی ساتھ ہی ہلاک کر دے گا؟ خداوند کے کلام میں لکھا، خدا نے کہا اگر 50 بھی سدوم عمورہ کے علاقہ کے اندر نکل جائے تو میں سارے لوگوں کو ان علاقوں کو چھوڑ دوں گا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے فوراً ابراہیم بولا خداوند اگر 40 وہاں پر نکل آئے تو کیا تو چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا ابراہیم اگر وہاں پر 40 ہوں تو وہاں پر میں ساری قوم کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا خداوند اگر وہاں پر 30 ہوں، خداوند نے کہا 30 بھی ہوں تو میں کیا کروں گا؟ چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا خداوند 20 اگر ہوں، خدا نے کہا اگر 20 بھی ہوں گے تو میں کیا کروں گا؟ چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگا خداوند تو غصہ نہ کرے، تو وہاں پر اگر 10 ہوں تو خدا نے کہا جا 10 بھی ہوں تو میں کیا کروں گا؟ چھوڑ دوں گا، تیری دعا کو سنوں گا، چھوڑ دوں گا، ان علاقوں کو آگ سے نہیں جلاؤں گا، گندک نہیں بسے گی۔ اب ابراہیم خاموش ہو گیا، فضل کا دریا جاری تھا، اگر وہ کہتا اس سے کم بھی تو خدا نے کیا کرنا تھا؟ ان علاقوں کو چھوڑ دینا تھا، مگر ابراہیم وہاں پر خاموش ہو گیا۔ حالانکہ گھر کے اندر جا کر وہ دعا کر رہا تھا، شفاعتی دعا اس نے کی، کیونکہ اس کا بھتیجا وہاں پر تھا، اس نے اپنے بھتیجے کے لیے دعا کی، لوط کے لیے۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا یہی وجہ ہے کہ لوط اور اس کی بیٹیاں اور اس کی بیوی جو تھی وہ تو نمک کا ستون بن گئی تھی۔ لوط وہاں سے
आग से आजाद हो गया, यानी वो उनके साथ नहीं मरा, बदकार लोगों के साथ। यानी इब्राहिम अगर शफायत ना करता तो भाइयों बहनों रखना के अंदर ना खड़ा होता, दुआ ना उठाता, तो उसका भतीजा लूत ईंधन का आग बन जाता, यानी आग के अंदर उसने जल जाना था। तो भाइयों ये देखिए इब्राहिम शफायत कर रहा है। तो भाइयों बहनों हमारी भी शफायत, हमारी भी दुआ खुदावंद के सामने पहुंचनी चाहिए। तो मैं जो बात बताने जा रहा हूं, रखना के अंदर खड़े हो जाना, भाइयों बहनों ये रखना के अंदर आपको खड़ा होना पड़ेगा। देखिए आज के दौर के अंदर जिस तरह का दौर दुनिया के अंदर अफरा तफरी का है, लोग जो है वो दुनियादारी के अंदर जा रहे हैं, फैमिली के अंदर झगड़ा है, घराने जो है वो चपरस के अंदर है। तो इस दौर के अंदर आपको रखना के अंदर खड़ा होना होगा, दूसरों के लिए दुआएं उठानी होगी, दरमियान में खड़ा होना पड़ेगा, तब कौम जो है वो बच सकती है, घराने बच सकते हैं। तो अगर आज भी अगर हम रखनों के अंदर खड़े ना हो, दुआ ना उठाएं, तो भाई फिर खतरनाक बात है। तो खुदावंद के कलाम के अंदर, पुराने हनामा के अंदर बेशुमार आपको डिटेल मिलेगी। तो सिंपल सी बातें करूंगा, दो एग्जाम्पल दूंगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों के लिए भी रखना के अंदर खड़े होकर दुआ की। लिखा है यीशु मसीह ने कहा है पतरस, ऐ शमौन, इब्लीस ने तुम लोगों को मुझसे मांग ली है ताकि गहों की तरह भटके। गहों की तरह क्या करे? भटके। और मैंने तेरे लिए क्या की है? दुआ की है ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे। तो भाइयों बहनों ये देखिए यीशु मसीह इंटरसेक्शन कर रहा है शिगिर्दों के लिए। यीशु मसीह ने कहा मैंने तेरे लिए क्या की है? दुआ की है, शफायत की है, ताकि जो है इब्लीस तुमको गहों की तरह ना भटक सके। तो भाइयों बहनों यीशु मसीह ने उनके लिए दुआ की। यीशु मसीह ने कहा मैंने तेरे लिए दुआ की ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे। तो भाइयों उसे पता था, यीशु मसीह बता रहा है कि बॉडी तो जो है ये फना होने वाली चीज है, मगर मैंने तेरे ईमान के लिए दुआ की है, क्योंकि ईमान जो है ये मरता नहीं है, ईमान की डेथ नहीं है। तो यीशु मसीह ने कहा कि बॉडी तो कमजोर है, ये तो दफन होगी, ये मट्टी है, लेकिन मैंने तेरे ईमान के लिए क्या की है? दुआ की है ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे। तो भाई बहनों यीशु मसीह ने कहा और जब तू बहाल हो तो अपने भाइयों के साथ मिल जाना। तो कहने का मकसद है कि भाइयों के साथ मिलना, भाइयों के साथ दुआ करना। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है 120 की जमात में फिर पतरस ने दुआ की, फिर लिखा है रूह कुदस नाज़िल हुआ। तो भाइयों अगर दुआ करेंगे तो फिर रूह कुदस नाज़िल होगा। तो शफायती दुआ हमारी जिंदगी के अंदर होना जरूरी है। दूसरों के लिए दुआ कीजिए। यीशु मसीह ने दुआ की तो हमें भी दुआ करनी है। प्रॉफिट दुआ करते रहे हैं, नबी दुआ करते रहे हैं, दूसरों के लिए उन्होंने दुआएं उठाई हैं। तो भाइयों बहनों हमें क्या मसला है? हमें भी दूसरों के लिए दुआ करनी है। भाइयों दुआ करेंगे, रखना के अंदर खड़े होंगे, तो फिर ही हमारे घराने बच सकेंगे। अपने बच्चों के लिए दुआ कीजिए, अपनी बीवी के लिए दुआ कीजिए, बीवी जो है हस्बैंड के लिए दुआ करे, और जब दुआ करेंगे तो फिर वो इब्लीस से बच सकते हैं। अगर आपने दुआ ना की तो फिर इब्लीस उनको छुएगा, दुख आएगी, प्रॉब्लम आएगी, मुसीबतें आएंगी, हादसे होंगे, मुश्किलात के अंदर फंस जाएंगे। तो भाइयों बहनों दुआ ही हमें बचा सकती है। जब दुआ करेंगे, रखनों के अंदर खड़े होंगे, तो फिर इब्लीस आपको छूने नहीं पाएगा। इब्लीस आपको छूने खुदा के जनाब की जरूरत नहीं कर सकती। तो भाइयों बहनों रखना के अंदर खड़ा होना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने क्रॉस के ऊपर अपने दुश्मनों के लिए दुआ की। यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐ बाप इनको माफ कर। ये शिफायती दुआ थी। रखना के अंदर यीशु मसीह खड़ा हो गया। देखिए पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह ने दुआ की है। अब देखिए आसमान पर बाप है और दरमियान में यीशु मसीह क्रॉस पर खड़े हो गए हैं। खुदावंद के कलाम में कहा पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह ने दुआ उठाई है। और यीशु मसीह ने कहा है बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। हालेलुया। पूरी दुनिया के लिए रखना के अंदर यीशु मसीह खड़ा हो गया। तो भाइयों बहनों हमें भी दुआ करनी है। बच्चों के लिए दुआ कीजिए, फैमिली के लिए दुआ कीजिए, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ कीजिए, खादमों के लिए दुआ कीजिए।
اور جب دعا کریں گے تو اس کا مطلب ہے ابلیس آپ کو چھونے نہیں پائے گا، ابلیس بھاگے گا، ابلیس کی قوتیں شدیدہ ہوگی، کیونکہ آپ رکھنا کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ نے رکھنا کے اندر کھڑے نہ ہوئے، فیملی کے لیے دعا نہیں کی، خادموں کے لیے دعا نہ کی، تو پھر ابلیس ان کو چھوئے گا، پھر کمزوریاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، اور گھرانوں کے اندر چپکش رہے گی، جھگڑے ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ تو بھائیو، آپ کی دعاؤں سے ابلیس آپ کی فیملیوں کو چھونے نہیں پائے گا۔ آمین۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیے، اپنی زندگی میں